الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، مولانا سجاد صاحب نے فرمایا ایک حدیث نقل کر کے کہ جس کا قلب ٹھیک ہو گیا سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہ اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ قلب کے اندر حسیناؤں کی محبت ہے تو اعمال سے بھی وہی ظاہر ہوگی۔ دل میں ذوق ہے فلمیں دیکھنے کا تو اعضاء بھی اسی طرف حرکت کریں گے، اسی طرف اس کو لے جائیں گے۔ دل میں ذوق ہے انسان کا اونٹوں کی لڑائی دیکھنے کا، کتوں کی لڑائی دیکھنے کا، تو اعضاء دل کے ارادے کے ساتھ اسی طرح متحرک ہو کر جائیں گے۔ قلب بھی جب وہاں متوجہ ہوا تو اس قلب نے یہ حکمران ہے، یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ تو اب اس قلب کے اندر جب ذوق آ گیا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اب یہ پورے اعضاء پر حکمرانی کرتا ہے، تو ان کو حکم دیتا ہے کہ چلو، چلنا پڑے گا۔ اگر یہی قلب ٹھیک ہو جائے، مولا کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کا ذوق یہ ہے کہ میں اپنے ربا کو راضی کروں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروں، تو پھر یہ قلب اعضاء کو حکم دیتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف دوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑو۔ جب قلب یہ انسان کو حکم دیتا ہے تو وہ پوری قوت ارادے اور عزم اور استقلال کے ساتھ دیتا ہے، تو باقی اعضاء کے تابع ہے، وہ ماننے پر مجبور ہے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ آج میرا دل کر رہا ہے چائے پینی ہے، اب وہاں چائے دستیاب نہ ہو، جہاں چائے ہوتی ہے اس طرف چل کر جاتا ہے، زبان سے آرڈر دیتا ہے، کانوں سے اس کی بات سنتا ہے کہ اس نے آرڈر قبول کیا ہے یا نہیں کیا، آنکھوں سے اشاروں کی طرف دیکھتا ہے کہ دکاندار کیا کر رہا ہے، میرے آرڈر پر عمل درآمد کر رہا ہے یا خالی اس نے کہا بیٹھو۔ اب ہاتھ بھی متحرک ہے، جیب میں جاتا ہے، پیسہ نکالتا ہے، اس کو دیتا ہے، پھر چائے کی پیالے پکڑتا ہے، تو سارے اعضاء قلب کے یہ حکمران ہے، یہ حاکم ہے پورے اعضاء کا۔ پھر اس کے پاس جو طاقت ہے وہ ارادے سے زیادہ نہیں ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور چند آیات کے بعد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ اچھائی کا راستہ جب یہ دل اختیار کرتا ہے، یہ دل عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اپنے اعضاء کو حکم دیتا ہے ارادے کے ساتھ، تو اب اس اچھائی پر عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کرواتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تو انسان سے گناہ کا عمل ہونا یا انسان سے نیکی کا عمل ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ مقام پر بھی اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان شاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا مگر جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک جو اللہ چاہیں گے وہ
ہوگا، سب کچھ اللہ کے حکم کی تقدیر ہوگا، لیکن اس میں انسان کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے۔ اچھائی کے لیے یہ دل ارادہ کرتا ہے، عزم میں مصمم کرتا ہے، یہ دل، یہ قلب فیصلہ کرتا ہے کہ میں ہدایت کی طرف چلوں گا، یہ دل فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ ارادہ دل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں اللہ نے دل میں رکھ دی۔ تقوی بھی اللہ نے اس دل پہ رکھ دیا اور فسق اور فجور بھی اللہ نے رکھ دیا، اور دونوں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کروایا۔ جس نے اپنا تزکیہ کروایا۔ اگر دل نے انسان کو غلط راستے پر ڈالنے کا آرڈر دیا، حکم دیا، فیصلہ دیا، ارادہ دیا، تو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو انسان کے اندر دونوں مادے ہیں۔ اب یہ دل انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارا دل برائیوں کے سامنے تکڑا ہو جائے، سیسا سپلائی دیوار بن جائے، اس کے لیے اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت کا جو سفر ہے یہ اکیلے نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اعمال کو ضائع کروانے کے لیے، اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس کے عقائد اور نظریات کو خراب کرنے کے لیے شیطان بھیڑیا موجود ہے، اور اس شیطان بھیڑیے کا سہولت کار نفس ہمارے اندر موجود ہے۔ نفس ہمارے اندر موجود ہے، تو نفس اور شیطان پر ہم نے غلبہ پانا ہے، اور وہ غلبہ ہوگا اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے، اہل اللہ کے پاس آنے جانے سے، اور مستقل۔ کل سے روزے والے گئے، میں نے ان کو آخری سبق یہی دیا کہ آدمی 1 کلو بادام ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھا لے اور پھر پورا سال نہ کھائے تو 1 کلو بادام کھانے کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر یہی 1 کلو بادام ان کی گٹھلیاں شمار کر لے، اگر یہ گٹھلیاں 365 360 جو بھی دن شمار ہو رہے ہیں، روزانہ 1 گٹھلی کھائے تو اس کا جسم کو، دماغ کو، دل کو بہت نفع ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی اور میری ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا میرے سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، یہ وہ خاتون ہے جس کی نماز بہت مشہور ہے۔ اس کی نماز بہت مشہور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کہو ذرا خیال سے چلے، کہیں اس کی نماز اسے ہلاک نہ کر دے۔
اب آپ کو کہ مولے صاحب بڑی عجیب حدیث سنے دے پہ ہو اگے ایسا عبادت تھوڑی کرنے ہیں وقت صاحب سمجھے دے پہ ہو اس وجہ نماز کو ہلاک نہ کر دے. تو محدثین نے اس پر سمجھایا ہے کہ دیکھو شروع میں نا انسان کو بڑا جوش ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے, کثرت اعمال کا اس کو بڑا جذبہ ہوتا ہے. اب انسانی فطرت ہے, کبھی یہ کمزور ہو جاتا ہے, کبھی سست ہو جاتا ہے, کبھی بیمار ہو جاتا ہے, اور کبھی مشاغل آ جاتے ہیں ایسے کہ یہ کثرت سے عبادات نہیں کر سکتا. اب یہ جو اس کو گھمنڈ ہے نا کہ میں زیادہ سے زیادہ عدد کے اعتبار سے عبادات کرتا جاؤں گا, جیسے وہ خاتون کہ اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ کثرت سے نماز پڑھتی تھی, تو اس کی نماز کی مدینہ میں شہرت تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو تیری نماز تجھے کہیں ہلاک نہ کر دے. کیا مقصد تھا؟ مقصد تھا کہ تھوڑا عمل کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو, کہ 1 کلو بادام ایک ہی جگہ پر نہ کھاؤ, 1 کلو بادام کو پورے سال پر تقسیم کرو یا پھر پورے مہینے پر تقسیم کر لو یا چند مہینوں پر تقسیم کر کے تھوڑا تھوڑا جو کھاؤ گے اس کا آپ کے دماغ کو, آپ کے قلب کو, آپ کے جسم کو اور جسم کے باقی اعضاء کو فائدہ ہوگا. اسی طرح عبادات کا معاملہ ہے کہ اگر آپ عبادات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں, اعتدال ہے عبادات میں, تو آپ تھکو گے نہیں. اعتدال کے ساتھ عبادات کرو گے تھکو گے نہیں. ویسے بھی صوفیاء کے نزدیک یہ بات ہے کہ آپ جو ذکر اذکار کرتے ہو وہ اپنے مشائخ سے پوچھ کر کرو. اب عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے. اعتراض کرنے والا بڑے آسانی سے اعتراض کر سکتا ہے, یار یہ بھی بھلا کوئی بات ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے, اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے, اور درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے, استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے, اور کوئی اور نام الحمدللہ یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر, جتنے بھی تسبیح اور تمہید کی کلمات اللہ نے ارشاد فرمائے ان کو پڑھنا ہے. تو یہ کوئی بات ہے کہ کسی سے پوچھ کر کرو گے, جی اجازت لے کر کرو گے, کتنا کرنا چاہیے؟ تو پورا اسٹور کس سے بڑا پڑا ہوتا ہے؟ ادویات سے. اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسان کے فائدے, انسان کے نفع کے لیے, انسان کی صحت کے لیے ہوتے ہیں سارے. لیکن آپ بے طریق کھانے جب کر جا کر جیسی کیسی گولیاں مشروبات آپ کے ہاتھ ہے, بس یکدم سے پیتے جاؤ. ڈاکٹر آپ کو 7 دن کی دوائی دے, آپ ایک ہی وقت میں, ایک دن میں اکٹھی پی لو, اکٹھی گولیاں کھا لو, تو ہمیں نقصان نظر آتا ہے, حالانکہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنی. تو انسان کی طبیعت, انسان کا مزاج, انسان کا قلب, اور جو تربیت کا عمل وہ کر چکا ہے, جس عمل سے تربیت سے گزر چکا ہے, اس کے موافق اس کا شیخ فیصلہ کرے گا کہ یہ کتنا تسبیحات اور نفلی اعمال کا متحمل ہے. فرائض پر کوئی سودا نہیں ہے نا, فرض تو پیر نہیں روک سکتا. جب پیر ہوگا کہ فجر کی نماز نہ پڑے گا, وہ پیر نہیں ہے. لیکن نفلی اعمال پر وہ اللہ والا جو ہمیں لاہ عمل دے گا اس پر چلنا پڑے گا, اپنی طرف سے نہیں ہوگا.
اب زندگی میں ایک بار، ترمذی شریف کی حدیث ہے، زندگی میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجنا واجب ہے، بس۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجلس جس میں مجھ پر درود نہیں بھیجا گیا وہ اہل مجلس پر حسرت و یاس ہے، کہ وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا کاش میں مجلس میں درود پاک پڑھ لیتا۔ اب درود پاک کا عدد کتنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ آپ کو شیخ کامل بتائے گا کہ ایک دن میں ہمیں درود شریف کی ایک تسبیح پڑھنی چاہیے، 2 پڑھنی چاہیے یا 3 پڑھنی چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ پڑھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی اور اسرائیل کی بڑی یاری تھی آپس میں۔ مولانا سجاد صاحب آپ نے پتہ یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ اسرائیل علیہ السلام جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس اکثر و بیشتر آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا جبرائیل آتے جاتے ہوں گے، لیکن اسرائیل کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک بار جناب یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا جب تو مجھے لینے آئے نا، لینے ویسے تو آ جاتا ہے نا، جب تم مجھے دنیا سے لے جانے کے لیے آئے تم پہلے میرے پاس پیغام بھیج دینا۔ تو اسرائیل نے کہا یعقوب میں آپ کے پاس 3 اپنے قاصد بھیجوں گا، 3۔ تو کہہ رہا ہے کہ ایک پیغام بھیج دینا، میں 3 قاصد بھیجوں گا آپ کے پاس۔ پھر اسرائیل آتا رہا، جاتا رہا، آتا یہاں تک کہ جناب یعقوب علیہ تو اسرائیل نے آج میں اس ارادے سے نہیں آیا جس ارادے میرا ارادہ کچھ کرنے آیا۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا قاصد بھیجے گا، تو اس نے کہا آپ کے پاس نبی میرے 3 قاصد آپ کے پاس ہیں، آپ کی سفید ہے کہ سفید بالوں کا آنا یہ میری طرف سے قاصد کا آنا ہے، تو ایک قاصد لے آئے کہ داڑھی سفید ہو گئی، تیرے سر کے بال سفید ہو گئے، اب بالوں میں یہ سفید، یہ اسرائیل کی طرف سے پیغام ہے کہ میں آنے والا ہوں، تیار ہو گیا۔ قاری صاحب آپ کے پاس بھی آ چکا ہے، میرے پاس بھی آ چکا ہے، شہباز قاری صاحب آپ کی بھی ہے سفید بال، آپ کے پاس بھی آ چکا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا معاملہ ہو چکا ہے۔ تو اسرائیل نے عرض کیا ہے یعقوب علیہ السلام اے اللہ کے نبی دوسرا قاصد بھی آپ کے پاس آ چکا تھا میرا، میں نے دوسرا قاصد بھی آپ کے پاس بھیجا تھا جب آپ کو پیدل پہ وقفے وقفے سے بیماری کی وجہ سے تو میرے خیال میں دوسرا قاصد بھی آ چکا ہوگا یا قریب ہوگا۔ تو اسرائیل نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی تیسرا قاصد بڑھاپے کی وجہ سے انسان کے ہڈیوں کا اعضاء کا ہلکا پھلکا جھک جانا ہے،
لڑے خود گڈی وجہ نہیں، کمزوری کی وجہ سے اعضاء کا کمزور ہو کر جھک جانا، ٹیڑھا ہو جانا۔ تو آپ پر ہی آ چکا ہے میرے 3 قاصد پہلے سے ایڈوانس حد ہے، لہذا آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے کہ میں 3 قاصد بھیجوں گا، آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس دینے تو آخری بار جب اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو عرض کی اللہ کے نبی آج میں اس ارادے سے نہیں آیا جیسے ہر بار ویسے آتے تھے، بیٹھتے تھے، کب شب اٹھی تھی پھر چلے جاتے تھے، لیکن آج میرا وہ ہمارے پورا کرنے آیا ہوں، پیغام اجل لے کر آیا ہوں اور اس کو آپ کی روح قبض کر کر لے جانے آیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ وعدہ جو اس سے لیا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا قاصد بھیجوں گا، ایک قاصد نے 3 قاصدوں کا میرے ساتھ وعدہ کیا، تینوں قاصد آپ آنے والی انسانیت کے لیے اللہ نے آسان کر دی، اللہ کہیں کہیں جوانوں کو موت آ جاتی ہے، معصوم بچوں کو موت آ جاتی ہے کہ ان کے پاس میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ نقشہ ہے کہ 60 سال کے بعد اسرائیل آئے گا، ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ 30 سال 35 سال کے بعد داڑھی چٹی ہے، بال سفید ہے، 25 سال کے بعد دیکھو جوانوں اور بچوں کے تو آپ 12-13 سال کے بھی سر سفید ہے جناب۔ تو بہرحال میرے دوستو، یہ سفید داڑھی ہو، یہ بیماری ہو، یہ جسمانی کمزوری ہو، یہ پیغام ہے کہ ہمیں لے جانے والا قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو عمر ابن الخطاب ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی تنخواہ دے کر مقرر کیا ہوا تھا، وہ روزانہ آپ کو آ کر کہتا تھا اللہ سے ڈرو، صرف اس چیز کی تنخواہ، صرف اس چیز کی تنخواہ کرے صاحب کہ تو نے روزانہ آ کر مجھے یہ کہنا ہے عمر اللہ سے ڈرو، بس چلے جانا۔ اس کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اپنی جیب سے۔ ایک بار آپ نے آئینہ اٹھایا اور اپنا مبارک چہرہ دیکھا، داڑھی دیکھی، داڑھی میں ایک بال سفید آ چکا تھا۔ تو اس آدمی کو صبح حضرت نے فرمایا بھائی اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میری داڑھی میں ڈرانے والا مجھے آ گیا ہے، سفید بال۔ لیکن ہمارے کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی میں سفید بال آ رہے ہیں تو اس کو کالا کروا رہے ہیں۔ تو بھائی مجھے اپنے ارد گرد والوں کو آپ جو ہے نا وہ کر سکتے، لیکن اسرائیل کو پتہ ہے اس کے رجسٹر میں جو دن، جو وقت، جو تاریخ، جو جگہ متعین ہے اس میں کبھی خلل نہیں آ سکتا، چاہے داڑھی پر جتنے رنگ کروانے کروا لو، اس کو پتہ ہے۔
اور جو شادی شدہ ہیں ان کو تو ویسے بھی میں تو کہتا ہوں کہ سب اچھا نہیں ہے. جو داڑھی کو وہ بھی کالا کروا رہے ہیں, کہتے ہیں حضرت برون کرواتے ہیں برون. وہ اللہ دا بندہ سے زال ہے پئی تو ہن کہیں کو ٹھرک مارنے. چلو غیر شادی شدہ دا آکھے یا خالد میں کو دے رہے حضرت صاحب رعایت کرو, میں ہوں کو رعایت دینے ہیں ایسا بھی جو جے تک لائن سیٹ نہیں تھی دی. جنی ڈپٹی ہے کہ اگلے او جڑے جڑی کھڑے ہنے جو لائن سیٹ کرواونے ہوں تو ان کو کیا لوڑ پائے گی کالی کراون دی کہ برون لینا کھڑا. برون لا تے بھاوے تو پیلی لا تے بھاوے تو رتی لا تے بھاوے تو کالی لا, جیرے نا گڈے نہیں گاٹھ, لیکن چھک دے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ سفید داڑھی سے حیا فرماتے ہیں. کیا مانا؟ اللہ خصوصی رعایت فرماتے, یہ مانا ہے. سفید داڑھی والے کے ساتھ اللہ کریم خصوصی رعایت فرماتے ہیں, خصوصی. اور جو سفید داڑھی کو چھپاتا ہے تو وہ رعایت کا مستحق تو نہ ہوا نہ کرے سے ہویا نہیں ہویا, ختم ہو گیا. وہ تھا اس نے خود جا کر وہ برون لگائے تو چاہے جو لگائے, لیکن رعایت سے نکل گیا ہے. جہد نہ جہد کی بات نہیں کر رہا میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی قدر کرتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے, حدیث پاک ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے, اللہ پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا اللہ میرا خدا ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اپنے اللہ کے سامنے جواب دے ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ مہمان کے حق میں کوتاہی نہ کرے. یہ نہ دیکھے مہمان کون ہے, آپ کے دروازے پر ہے, آپ کے گھر ہے, آپ کے پاس ہے, آپ میزبانی کرو بس. کھانا کھلاؤ, چائے پلاؤ, پانی پلاؤ, کوئی اور چیز کھلاؤ, لیکن مہمان کو خالی نہ جانے دو. اور مہمان جب آتا ہے تو برکات لے کر آتا ہے, خیر اور برکات لے کر آتا ہے, اور جب جاتا ہے تو اس گھر کے اوپر آنے والی بلاؤں کو لے جاتا ہے. یعنی اللہ کریم مہمان کی برکت سے اس گھر پر آنے والی مصیبتیں, مشقتیں, پریشانیاں, بیماریاں ان کو ٹال دیتے ہیں. ہوں جٹ پتہ ہے کیا آدن سارے مولانا سجاد صاحب آدن سے مہمان ہی مہمان ہوئے تھوڑے کو ہوں نبی آوے. مہمان چاہے کافر ہو, کافر کے لیے صرف اتنی شرط ہے کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کرتا ہو, اسلام کو نقصان نہ پہنچاتا ہو, اسلام کے خلاف طاقت کے استعمال پر یقین نہ رکھتا ہو. تو ایسا کافر بھی اگر آپ کے دروازے پر ہے اس کی بھی آپ خاطر تواضع کرو, کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, چائے پلاؤ. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں لیکن وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں, وہ ہمارے ہاں قابل احترام نہیں ہے.
کیونکہ وہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، جیسے قادیانی ہو گئے، دیگر ہو گئے۔ ہمارے پاس قادیانی کے علاوہ اور جو دیگر ہیں جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، ہماری کتابوں میں ہمارے اکابر نے، اسلاف نے ہمیں بتایا ہے وہ قابل وہ نہیں ہے اکرام کہ ان کو آپ کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، میزبانی کرو، ان کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارا ٹائٹل چھینتے ہیں، ہماری شناخت کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس عیسائی آ گیا، ہندو آ گیا، سکھ آ گیا، یہودی آ گیا، اب وہ اسلام کے خلاف سازشوں میں ملوث نہیں ہے، ہمارا پڑوس میں ہے، رہنے والا ہے، علاقے کا ہے، اگر آ گیا اس کو پیاس لگی ہے پانی پلا دو، لیکن کوشش کرو اس کی ہمدردی وصول نہ کرو، یعنی اس کے پاس آپ نہ کھاؤ پیو۔ وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو چائے پلائی، پانی پلایا کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر شاید مسلمان ہو جائے، لیکن آپ وہاں جاؤ گے، آپ ان کے پاس کھاؤ گے، آپ ان کے پاس پیو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ اس کے بن جاؤ۔ باقی مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، غیر رشتہ دار ہے، چاہے اس کے ساتھ اپنی دعا سلام یاری بنتی ہے نہیں بنتی، مزاج ملتا ہے نہیں ملتا، اگر وہ آپ کے گھر آیا ہے سارے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد بازیاب کروائے۔ دانے چاوڑن دیا سے مدرسے دنان پورے دے جٹ کولوانی بیٹھو سے تے والا وہ دانے چاہتے بنجن تو اکے استاد صاحب بہو تو گنے کھوینے والے دانے دا نہ چاہتو سے ہمیں بیٹھے جو ہاتھ سے اسا کہ جلدی کرو دانے چاہتے ہیں، نہیں تو سب بہو تو آکو گنے کھوینے کوئی 8-10 منٹ بے گزر گئے، استاد کنے پتھر چاہو دانے دلو، نہیں استاد صاحب بہو تو سکو میں تا گنے کھا دی ہو جاؤ، 5-10 منٹ بے گزر گئے، استاد اشارہ کرتا پتھر جلو، نہ استاد صاحب میں تا آدھا مبال گنے کھا دی، مطلب نہیں بکھا دے آنکھوں تو وال ٹکر پکواؤں انہیں پیو دا گھر ہے تو کو آنکھیں جو ٹکر پکاؤ گھر تو آڈا ہے آنکھیں ہو ارے سر آنکھوں تو وال ٹکر پکواؤں تو آڈا گھر ہے وہ اللہ دے بندے جیندہ گھر ہے ہوں آنکھنے، لیکن یاد رکھو یہ کھانا کھلانا کوئی چھوٹا موٹا نیکی کا کام نہیں ہے، جو بہت بڑے اجر ثواب کا کام ہے۔ مہمان آئے اس کی میزبانی کرنا، کھانا نہیں ہے، کھانے کا وقت نہیں ہے یا کھانا نہیں پکا سکتے، کوئی مشروب اچھا پلا دو، لیکن مہمان اگر آپ کو کہہ دے کہ میں نے چائے نہیں پینی تو آپ نے زبردستی اس کو چائے ٹھوسنی بھی نہیں ہے، پھر اس کا متبادل اور چیز سوچ لے بھئی بوتل ہو جائے یا میٹھا پانی ہو جائے، گرمی ہے تو ٹھنڈا پانی ہو جائے، کوئی اور چیز متبادل سوچو اور اس سے پوچھو کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، وہ کہ نہ صحیح نہ والوں کو پوچھو بھی ایک چیز تے کو سلیکٹ کرنی پوسی، 2-4 چیزیں دس دو بھی جڑی چیز انہیں جو ایک پسند کرو وہ آسی، بالکل نہ صحیح علی گال کہہ رہا سی، لیکن اسا دعا منگ دے بیٹھے انہیں ایک دفعہ نہ کرے صحیح ولا آدھے پوچھا تھا سے پوچھا تھا سے ولا آپ نہ کر گے بس گال ختم، اور کوئی چیز نہیں ہے تو عزت وقار احترام سلیقے سے بندہ پانی تو پلا سکتا ہے یار کسی اچھے برتن میں عزت اکرام کے ساتھ، چاہے وہ کوئی ہو آنے والا،
تو مہمان نوازی نبیوں کا کام ہے، نبیوں کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ کھانا آ جائے مہمان نہیں تو دعا مانگتے تھے، یا اللہ مہمان بھیجیے، تو اس میں اپنا ہو بیگانہ ہو کوئی ہو، برادری کا ہو غیر برادری کا ہو، جاننے والا ہو انجان ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام انتظار فرماتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت وہ فرشتے آئے تھے جناب لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے، قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے، تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تھے پہلے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دمبا ذبح کروایا، جلدی جلدی کھانا بنوایا، ان کے سامنے رکھا کہ کھاؤ، تو وہ فرشتے تھے کیا کھاتے، کھانے پینے سے پاک ہے، تو انہوں نے جب انکار کیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ پہلے دور میں جب گھر میں کوئی آتا وہ کھانا نہ کھاتا تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ ڈاکو ہے، ہونے والے ڈاکو بے غیرت ہے، اسے بیٹھے چہو پینے ٹکر کھانے کھاوڑ پینے چیزاں کھانے کوٹی ماری ہوئے مجھا کھاتے ہوئے پہلے والے بڑے غیرت والے، جس کے گھر میں انہوں نے ڈاکہ مارنا ہوتا تھا اس گھر سے وہ کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے دماغ میں تھا کہ ہم نمک حرام نہیں ہے، جو نمک کھایا ہی نہیں تو حلال کیسے کرے، لیکن آج کل دے نمک حرام ہے، کھاتے ہوتے ہی پھونک۔ ایک اللہ والا تھا، اس کا ویسے مزاج تھا، جب کہیں جاتے تھے کسی کے گھر میں جاتے تھے مولانا سجاد صاحب، وہ اللہ والے کہتے تھے بھائی نمک لے آؤ، اس گھر کا نمک تھوڑا تھا، کہتے اب میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اب تو آپ نے مان لیا نا کیونکہ میں نے نمک کھایا تو نمک حلال۔ پھر ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو میں نے آپ کے گھر کا نمک کھا لیا ہے، اب آپ مجھے اپنا دشمن نہیں سمجھ سکتے، اب آپ مجھے اپنا بدخواہ نہیں سمجھ سکتے، اب تم کو سمجھنا چاہیے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو نمک چکھنے کے بعد ان کو تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ہمارے بزرگ کیسے عالیشان عجیب طبیعت اور مزاج کے لوگ تھے۔ تو بہرحال بھائی اس قلب کی اصلاح کی فکر کرو، اس قلب کو صحیح رکھو۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرماتے چار چیزوں کی حفاظت، چار چیزوں پر پہرا دینا ضروری ہے۔ آنکھ پر کہ غیر محرم کو نہ دیکھے، کانوں پر کہ غیر محرم کی باتیں نہ سنے، زبان پر کہ کسی کی برائی نہ کرو، دل پر کہ اس میں غیر اللہ کو نہ آنے دو۔ چار چیزوں پر پہرا دو۔ یہ دل خراب ہوتا ہے آنکھوں کے راستے سے، یہ شیطان بڑا سبق دیتا ہے، بڑا عجیب سبق دیتا ہے۔ ادو یار اللہ جب مخلوقات سونے سونے مخلوقات انہوں کو ڈٹھا کرنا، روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، میرے پاس ایک کتاب ہے میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں ایک اللہ والا، اس کی دہی کی دکان تھی، دہی بیچتا تھا، تو سامنے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے، وہ پلستر کر کے تھوڑا نا وہ بناتے ہیں بینچ نما جگہ، وہ اس پر نوجوان آ کر بیٹھ جاتے تھے کالج کے، تو لڑکیاں گزرتی تھی تو وہ اونچی اونچی آواز میں کہتے تھے اللہ جب سونے سونے نعمت دیکھتے درود پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت کو ایک دن غصہ آیا، فرمایا جس جگہ سے تم پیدا ہوئے ہو جاؤ انہی جگہوں کو دیکھ کر درود کیوں نہیں پڑھتے کہ ان جگہوں سے اللہ نے آپ جیسے
حسین نوجوان پیدا کر دیے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کم بختو، منی کے قطرے سے اللہ نے آپ جیسے انسان بنا دیے، اس پر آپ کا درود نہیں بنتا کہ آپ درود بھیجو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان مکرم معزز محترم بنا دیا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ان کو بڑا ڈانٹا اس نے، اگلے دن سے وہ آئے نہیں کبھی، پتہ نہیں کہ پھر بندے دے پتر بڑھ گئے، یہ اڈا بدل کے دے۔ یہ ضروری ہے بھائی، آنکھوں کی حفاظت۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا، میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ آنکھیں یہ لیفٹ ہے، لیفٹ وہ ہوتی ہے نا، لیفٹ چلتی ہے۔ اب جب لیفٹ پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو لیفٹ چل رہی ہوتی ہے، بندے کو چلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف لیفٹ پہ پہنچنا ضروری ہے بس، چاہے اوپر سے نیچے یا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، جہاں بھی لیفٹ پہ آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو خود لے جائے گی، اوپر ہے نیچے لے آئے گی، نیچے سے اوپر لے جائے گی، دونوں طرف ہوتی ہے۔ تو فرمایا بدکاری کی یہ لیفٹ ہے کہ آنکھوں سے آپ جیسے غیر محرم کو دیکھیں گے تو آپ کو یکدم سے یہ لے جائے گی، گناہوں پر لے جائے گی، زنا اور بدکاری پر لے جائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب آپ اپنی امت کو، ایمان والوں کو سمجھائیے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔